السلام علیکم، سیمریش اسٹاک پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول الیقین کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ امید ہے کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ یقین کسے کہتے ہیں اور معجزے کن کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے، اللہ کی طرف سے میرے لیے۔ روتے ہوئے خدا نے اپنی دعا مکمل کی۔ 2 سال 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ الیقین کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ سمندر کی وسط میں کشتی کے بادبان کے ساتھ کھڑے ہو کر دبیسا نے دور کنارے پر کھڑے والد کو دیکھا۔ وہ خوشی سے رو دی تھی۔ اس کے سر پر اب اس کا پرندہ مچل رہا تھا، اس کی طرح وہ بھی خوش تھا۔ یہ پرندہ ہی ان سب کو آگے کا رستہ دکھانے والا تھا۔ وہ ایک لمبے سفر پر جا رہے تھے۔ وہ اپنے مسیحا سے اپنی شفا لینے جا رہے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے پاس اپنا رب لینے جا رہے تھے۔ وہ اس لمحے کو پا چکے تھے جس لمحے میں انہوں نے رب کا قرب پایا تھا۔ وہ سجدوں میں گرے ہوئے تھے اور روتے تھے۔ وہ سسکتے تھے۔ وہ رب کو ہر آواز میں پکارتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے رب کی مرضی کی پکار سنی۔ تمہارا نبی، تمہارا معجزہ زمین پر آ چکا ہے۔ اس معجزے کے لیے، اس چاہت کے لیے وہ جا رہے تھے۔ اب کوئی سفر مشکل نہیں تھا، اب کوئی راستہ آخری کنارہ نہیں تھا۔ سمندر کے پانیوں پر اڑتا پرندہ وہ سبز شاخ لے کر آنے والا تھا۔ ایک لمبا سفر ہے جو انہیں طے کرنا ہوگا۔ کنارے پر کھڑے والد بڑبڑائے، کٹھن اور مشکل، دردناک اور مصیبت زدہ۔ یہ گریں گے، روئیں گے، طوفان ان سے ٹکرائیں گے، سرد ہوائیں انہیں بے حال کریں گی، لوگوں کے طعنے سنیں گے اور ان سے دھتکار پائیں گے، بھوکے رہیں گے اور کنکروں سے زخم خوردہ ہوں گے، لیکن یہ یقیناً چلتے رہیں گے، اپنا سفر روکیں گے نہیں، کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ روشنی انہیں ہی ملتی ہے جو اندھیروں سے نکلنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ جسم کے سفر میں، تکلیف کے سفر میں، آزمائش کے سفر میں روح آگے نکل جانے والی ہے۔ یہ جان چکے ہیں کہ لوح محفوظ پر لکھی ہر تحریر پر ان کے رب کی مرضی واجب ہو جانے والی ہے۔ سفر حقیقی کے سفر میں، سفر مجازی کی ہر تکلیف ببرکت ہو جانے والی ہے۔ اب یہ سمجھ جائیں گے، سب سمجھ جائیں گے کہ کچھ کو کچھ پر فوقیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ کشتی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کوڑی کبھی نہ واپس آنے کے لیے وہ جا رہے تھے۔ ان کی واپسی کے انتظار میں والد پھولوں سے بھری ٹوکری شہر کے دروازے پر رکھ کر انتظار کرتے تھے۔ وہ بلندی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے اور اپنی دبیسا کی راہ دیکھتے تھے۔ 1 سال 3 مہینے گزر چکے تھے۔ 1 صدی بھی گزر جاتی تو بھی وہ مایوس نہ ہوتے۔ سمندر کی وسعت، زمین کا پھیلاؤ، یہ باپ کی محبت کو مات نہیں دے سکتا۔ یہ قصہ بھی پرانا ہو چکا تھا کہ کبھی ان گھاٹیوں میں کوڑی رہتے تھے۔ پھر وہ اللہ کے نبی کی تلاش میں نکلے۔ نہ پہلے کسی کو ان کی پرواہ تھی، نہ اب تھی۔ نہ پہلے انہیں یقین تھا کہ یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، اور نہ اب تھا۔ پہلے انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ کوڑ کو بھی شفا نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر مسیحا آیا تو انہوں نے اس پر شک کیا۔ شک کرنے والوں کو، وہم رکھنے والوں کو کبھی حقیقی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ انہیں ثبوت چاہیے تھے، انہیں ثبوت ملتے تھے۔ اور پھر بھی وہ تو بے ایمان ہی رہتے تھے۔ پھول توڑ توڑ کر تم نے دنیا جہاں کے سارے باغ اجاڑ دیے۔ اب تک تو وہ مر کھپ چکے ہوں گے۔ والد خاموش رہے۔ دنیا سے کبھی پھول ختم نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جیسے کانٹے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دبیسا کی دعا، خدا کی دعا، دبیسا کا یقین، خدا کا یقین۔ وہ جو کچھ دے سکتی تھی وہ دے کر اس نے وہ ہاسپٹل کے زیر تعمیر عمارت دیکھنے کے لیے کانگو آئی تھی۔ اسے ٹریول کی اجازت نہیں ملی تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈاکٹرز کو بہلا کر آ گئی تھی۔ ماما، پاپا اور اس کے سب فرینڈز اس کے ساتھ تھے۔ اسکول کے بچوں اور بیمار بچوں نے انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی خوش نہیں ہوئی تھی جتنی وہاں جا کر بچوں سے مل کر ان کی مسکراہٹیں دیکھ کر ہوئی تھی۔ عمارتیں، ہاسپٹل، فلاحی ادارے، یہ بنتے ہی رہتے ہیں۔ انسان بس ذریعہ ہوتا ہے۔ اصل کام تو آسمان سے ہوتا ہے، لیکن انسانیت کی عمارت، یہ انسان کو خود تعمیر کرنی پڑتی ہے، تبھی اس کا درجہ اور رتبہ بلند ہوتا ہے۔ وہ سکون کی اس بلندی پر تھی کہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ بیداری کے اس لمحے میں تھی جس میں وہ ہزاروں سال جی سکتی تھی۔ اس کا دل رحم سے روشناس ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جب انسان درگزر کرنے لگے، دوسروں سے بغیر کسی وجہ کے محبت کرنے لگے، لوگوں کو معاف کرنا اور ان کے لیے خیر کے جذبات رکھنے لگے، تو اس کا مطلب اللہ نے اسے حقیقی رحم کا ایک قطرہ عنایت کر دیا ہے۔ وہ رحم جو انسان کو حقیقی زندگی کی سانسیں عطا کرتا ہے۔ وہ رحم جو سب کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو سب کے سینے کے ساتھ لگا کر محبت کا جام پلا دینا چاہتا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ اس نے جان لیا، فرشتے کے بتائے بغیر، کہ انسان جب روحانی بیداری حاصل کرتا ہے تو وہ اس رحم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ وہ جان گئی کہ خیر و سکون وہ ہے جو انسان کو تقسیم کر کے ملتا ہے، خیر تقسیم کر کے۔ ہاسپٹل میں ہی اس نے بچوں کے ساتھ کیک کاٹا، اپنی بھدی آوازوں میں گانے گا کر سنائے اور بیکار کے ڈرامے پیش کیے۔ بچے ہنستے رہے اور وہ بھی ہنستے رہے۔ 2 ٹیمیں بنا کر انہوں نے فٹ بال کا میچ کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور جب وہ فٹ بال کو کک لگانے کی کوشش کر رہی تھی تبھی اسے آسمان گھومتا ہوا دکھائی دیا تھا اور چکرا کر گر گئی۔ آسمان اس پر جھک آیا تھا۔ وہ 15 دن سے ہاسپٹل میں ہے۔ یہ کانگو کا ایک چیریٹی ہاسپٹل تھا، اسے واپس نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔
کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ موت کی اس قسم، نیند کی اس تنگ دلی سے وہ کب لوٹے گی یا نہیں۔ وہ بار بار کوما میں جا رہی تھی، اس کا ہوش میں آنا بھی گہری نیند کی ہی قسم تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے زندگی کے غموں کو دل سے اتار پھینکا ہو، جس نے شکوے شکایتوں کو آگ لگا دی ہو، جس نے حقیقی زندگی کے معنی سمجھ لیے ہوں، جس نے جان لیا ہو کہ زندگی ہمیشہ جاری رہتی ہے، زندگی کے ساتھ کبھی اگر نہیں لگتا، اس جہاں اور اس جہاں اور اس سے پہلے کے جہاں زندگی کے ساتھ کبھی اگر نہیں لگتا۔ موت یہ تو بس ایک دفعہ کا قصہ ہے، باقی ساری کہانی تو بس زندگی ہی کی ہے۔ یہ زندگی، اگلی زندگی۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور باپ نے اس کی تقلید کی، دل پر پتھر رکھ کر، دنیا جہاں کے خوف اور خدشات میں گھر کر انہوں نے انجیکشن کی اجازت دے دی۔ دبیسا بلندی پر بیٹھے والد نے دور سمندر میں دکھائی دینے والی کشتی کو دیکھ کر چلا کر پکارا۔ کشتی تو ابھی بہت دور تھی، خدا! اس نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے تھپکا، اسے پکارا، خدا تو ابھی بہت دور تھی۔ دبیسا میری جان، میرا پھول! والد چلاتے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ شہر والے متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ خدا! وہ اسے مسلسل تھپک رہی تھی۔ آنکھیں کھولو! ماں کی سانس اس کی سانس میں اٹکی تھی، باپ کی جان اس کی جان میں تھی۔ خدا! وہ پکار رہی تھی۔ دبیسا والد کی پکار، والد کا پیار، والد کا جہان۔ وہ کشتی کے بادبان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ ٹوکری سے پھولوں کو نکال نکال کر سمندر کی ہواؤں کے سپرد کر رہے تھے۔ وہ سارے سمندر کو پھول کر دیں گے، وہ سارے جہان سے کانٹے چن لیں گے۔ اس کے سارے بہن بھائی اس کا نام پکار پکار کر دیوانے ہو رہے تھے۔ ماں آج بھی گرتی پڑتی چلتی تھی، اسے آج بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ اپنی آنکھیں رگڑتی دبیسا، وہ کشتی کے کنارے پر لگنے سے پہلے ہی کود کر پانی میں چھلانگیں مارتی، والد کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، اس کا جمال باکمال تھا۔ میری آنکھوں کا نور، میری دبیسا! خدا نے آنکھیں کھول دیں، اسے دو نیلی آنکھیں دکھائی دیں۔ وہ یہ آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ آنکھیں؟ میں اور میری ٹیم پچھلے 2 سال سے اس میڈیسن پر کام کر رہے ہیں۔ آپ ہماری پہلی مریضہ ہیں جن پر یہ میڈیسن اپلائی کی گئی ہے۔ آنکھیں کھول دیں، پوری طرح سے ہوش میں آنے کی کوشش کریں۔ ماں فرتے جذبات سے اس پر جھک گئیں۔ خدا! ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تم ہوش میں آ گئی تو؟ ان کا فکرہ ادھورا رہ گیا، اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ خدا! بہت دیر سے سو رہی ہیں آپ، کیوں؟ جاگ جائیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں شیلے ہوں، ینگ شیلے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں آپ سے پہلے بھی مل چکی ہوں، آپ کو پھول دیتی رہی ہوں، آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی۔ آج میں آپ کو نئی زندگی کی نوید دیتی ہوں، خوش آمدید۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، پوری طرح سے۔ سامنے اس کا فرشتہ کھڑا مسکرا رہا تھا، دور اوپر اس کا پرندہ خوشی سے مچل رہا تھا۔ دبیسا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ خدا نے کھڑکی سے جھانکتے آسمان کو اپنے قریب پایا۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، یقین رکھیں ضرور ہوتا ہے۔